اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ام اتخذوا مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں سے جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں مقرر کی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا انصاف ہے کہ اگر تم منسوب بھی کرتے ہو اللہ کی طرف، اس کے جز بناتے ہو، تو کیا یہ حق ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں اور بیٹے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے بیٹیاں؟ تو یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اطلاع ملتی ہے، کس کی؟ بما ضرب للرحمن مثلا، اس کی جس کی وہ رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے اپنی بیٹیاں بنائی۔ ظل وجہہ، جھک جاتے ہیں ان کے چہرے، مسودن، سیاہ ہو کر۔ جب بیٹی کی اطلاع پاتے ہیں، بیٹی کی اطلاع ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ کظیم، اور وہ غم کے مارے اور شرم کے مارے نہایت نڈھال ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر غم بھی طاری ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے چھپتے ہیں، جانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب اس میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک تو ان کا جھوٹ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں جب کہ انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہ یہ بیٹی کو اگر ان کے الہ، ان کے معبود، ان کے اندر کوئی ہمت طاقت ہو تو ان کو روک کہیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہ ہو، رولا ہی ختم ہو جائے۔ سچی بات ہے نا کہ میرے گھر آئے ہی نہ، اور اگر بیٹیاں نہ پیدا ہوں تو پھر ہماری شادیاں، ہم ایک دوسرے کی حاجت اور ضرورت ہیں۔ مردوں کو عورتوں کی حاجت ہے، عورتوں کو مردوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو ہم جب ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور کمزوری بھی ہیں، نہایت ہمارے اندر یہ چیز کمزور ہے، ہمیں کمزور کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا انسان، مرد اگر مرد ہی مرد ہوں تو کیا بنے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو کیا بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور ہماری نسل کو اور اس تخلیق کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے یہ نظام پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر کسی کو کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اَوَمَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلیَۃِ، کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیورات میں، اور آپ دیکھیں گے کہ بچیاں دو چیزیں ضرور پسند کرے گی، خواہ چھوٹی بھی ہوں۔ ایک دوپٹہ، وہ کھینچ کھینچ کے دوپٹے لے گی سر پہ، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھے گی۔ یہ ان کے اندر حاجت ہے کہ ان کا ہے طبعی طور پر، جس طرح مردوں کے اندر طبعی طور پر اگر بالکل ہی بیچارہ بھیڈو ہو تو اس کو تو اللہ اس کے کیفیت سے، کہ ہر آدمی جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں سردار رہوں، سرداری کی علامت سب کے اندر ہے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں الگ الگ ہیں دونوں کی، اللہ نے اس کو ویسے پیدا کیا ہے، اس کو ویسے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بیچاریاں زیورات کے اندر پلنے والی ہیں، پرورش پانے والی ہیں، وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ، اور ان کے اندر
زوردار بیان کرنے کی قوت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اللہ کے سامنے ایک یہی عذر پیش کیا کہ اللہ لڑکیاں جو ہیں یہ تو کمزور ہیں، لڑکے کمزور نہیں ہوتے، میں تیرے دین کی حفاظت و نگرانی کے لیے میں نے لڑکے کی نظر مانی تھی دل کے اندر، میں یہ سوچ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا دیا کہ بغیر خامد کے اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا، ان کا نواسہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا دین کی نگرانی و حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو جو ہے مضبوط کر دیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور یہ مقرر کرتے ہیں فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، حالانکہ وہ اللہ کے بڑے تابع دار بندے ہیں، اناسن، عورتیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالی کی مخلوق، اور ایسی مخلوق کہ جس کے یعنی کیا ان کی فضیلت اور ان کے درجات میں نہایت پائیدار بات یہ ہے کہ وہ تقریباً ساری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کو کھانے پینے کی گناہ کا ان کے اندر شائبہ بھی نہیں ہے، وہ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اتنی پائیدار اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ بدتمیز ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اناسن کہتے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ اس وقت موجود تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، فرشتوں کو یہ دیکھ رہے تھے؟ ستکتب شہادتہم، یقیناً ہم نے ان کی یہ گفتگو لکھ لی ہے، جو انہوں نے بکواس کی ہے تو ہم نے ان کی یہ غلط جو بھونڈی گفتگو ہے ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی یہ گفتگو، کہ تم نے یہ کدھر سے سیکھا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کبھی بھی ان کی بندگی نہ کر سکتے، یعنی یہ اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے ان کے اندر آخر خوبیاں رکھی ہیں، یہ گناہوں سے بلند و بالا ہیں، خواہ نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، اور یہ رابعہ بصری کہتے ایسی پاک دامن عورت کہ روزانہ ہزاروں مرد آتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتی نہیں ہے، حالانکہ جو ان کا قصہ ہے، جنید بغدادی بیت اللہ میں عمرہ کرنے گیا، جب دیکھا تو بیت اللہ ہی نہیں، بیت اللہ غائب ہے، تو لوگوں سے پوچھا بھائی بیت اللہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا، کہتے بھی یہاں بھاگتے ہوئے ادھر ہمیں نظر آیا تھا، ادھر جا رہا تھا۔ آگے گئے، بصرے میں پہنچے تو طواف کر رہا بیت اللہ رابعہ کا، سبحان اللہ، کتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے، کیسی بکواس ہے، بھی نبیوں کے لیے نہ پہنچا بیت اللہ، نبیوں سے بڑھ کر کون ہے؟ تو بہرحال جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور اندر مکر ہی مکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح بکواس کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کیسے ان کی عبادت کرتے، ما لہم بذالک من علم، حالانکہ اس چیز کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آسمان سے ایک بھی چیز ایسی نہیں آئی، ان ہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر اٹکلیں جڑاتے ہیں، ایسے ہی گفتگو کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا ہم نے قرآن سے پہلے ان مشرکین مکہ کو ہم نے کتاب دے رکھی تھی، فہم بہ مستمسکون، انہوں نے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے اس کتاب کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، کہ جس کے ان کی اس گفتگو کے اندر کوئی شبہ بھی نہیں ہے، شبہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے، شک تو قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تمہاری یہ گفتگو کیا ہے کہ کیا ہم نے آسمان سے کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی دلیل نازل کی ہے کہ جس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ بل قالوا، بلکہ یہ تو یوں کہتے ہیں، ان وجدنا آبانا، ہم نے بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، علی امت، ایک دین پر، ایک ان کا مذہب تھا، ان کا دین تھا،
اس دین پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا جیسے ہم بھی، کہ تم یہ ایک مٹھی بھر رہ گئے ہو پوری دنیا میں سارے ایسے ہیں۔ تو بھائی اگر مٹھی بھر کیا، اگر اللہ کی کتاب کو تھامنے والا ایک ہی بندہ ہو تو وہ بھی جماعت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ہم تو ان کے دکھائے ہوئے جو راستے ہیں ان کے نشانات پر ہی چلتے رہیں گے۔ آثار کہتے ہیں قدموں کے نشان، ہم تو ان کے قدموں کے نقش قدم چلیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح ہی ہم نے کوئی نہیں بھیجا رسول آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر ان سے کہا اس دور کے یعنی جس طرف نبی گئے ان کے خوشحال اور امیر لوگوں نے۔ جیسے یہ ہرقلہ پوچھتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس کے خاندان کا کوئی قریبی میرے پاس آئے، تو صحیح بخاری کہتی ہے کہ ہاں میں ہوں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار۔ تو یعنی ہرقل پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کے خاندان سے نہ ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ کہتے بہترین ہم میں۔ ان کے خاندان سے کسی نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ پہلے انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ نہیں۔ ایمان لانے والے غریب ہیں، امیر غریب، جو آ جائے واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں، کچھ بھی نہیں ایسا معاملہ۔ تو ہرقل عیسائی حاکم کہہ رہا ہے کہ اسی طرح نبیوں کا حال ہوتا ہے۔ نبی کے پاس جو آ جائے توحید اندر، یہ کیپسول ایسا مزیدار ہے، اندر گزر جائے، اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو واپس، یہ ہے توحید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر کہا اس یعنی ان بستیوں کے خوشحال امیر لوگوں نے، سرداروں اور امیروں بادشاہوں نے، انا وجدنا آبانا علی امتن، یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نقش بہ نقش چلیں گے، ذرا نہیں ادھر ادھر ہوں گے۔ آپ کی یہ باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ قال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے والوں، میری برادری کے لوگوں، اولو جئتکم بِأَہْدَىٰ، کیا میں لاؤں تمہارے پاس زیادہ ہدایت کی بات، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو۔ قالوا ان بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے پھر بھی کہا کہ جس کے ساتھ آپ بھیجے گے نبی بنا کر، ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے کفر لگے ہوئے ہیں، کس طرح یہ دل اتنے سخت اور پکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے پکے ہو گئے ہیں جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ اے میرے بندو، بعض پتھروں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی بہتا ہے، اور بعض کو دیکھتے پھٹ گئے ہیں، بعض کو دیکھتے ہو کہ ان سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، ان کے اندر سے اتنا روتے ہیں وہ اللہ سے ڈر کر، اوپر سے گرتے ہیں نیچے آ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہیں ان کے اندر تو یہ ہے نرمی، لیکن تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدر کے اندر اور باقی جنگوں کے اندر ان کا کیا حال ہوا۔ فانظر، پیارے نبی دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا ان کا اور ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا۔